الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وضو کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی کہ وضو جو ہے وہ غسلتان و مسحتان ہیں۔ پہلے جو غسل اولا ہے وہ چہرے کا دھونا ہے، اس کی بات مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد غسل ثانی میں ہم چلے گئے تھے۔ غسل ثانی کی بحث ہمارے پاس مسئلہ نمبر 80 تک مکمل ہوئی۔ اس کے بعد بحث آتی ہے مقطوع یا زائد ید کی بحث آتی ہے، اور یہ ہمارے پاس منہاج میں کیا ہے، صفحہ نمبر 52 پہ الثانی کی بحث ہے۔ یہاں پہ منہاج الصالحین جلد 1 صفحہ نمبر 52۔ ہاں یہ والمقطوع سے کیا شروع ہو رہا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ کیا بحث ہوتی ہے کہ ایک بندے کے جو ہے نا ہاتھ کٹ گئے، تو ہاتھ کٹنا یا کونی سے اوپر ہے یا کونی سے نیچے ہے۔ اگر کونی سے اوپر کٹ جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اوپر جو شولڈر کے ساتھ کندھے کے ساتھ بازو باقی ہے اس کا کوئی حصہ دھونا واجب ہو، نہیں، پھر کچھ بھی دھونا واجب نہیں ہے کونی سے اوپر اگر کٹ جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بعض لوگ یوں کر کے بیان کرتے ہیں کہ اگر کونی کے اوپر کٹا ہو تو وہ جو حصہ چھوٹا سا رہتا ہے نا اس کو دھو لیں، نہیں، اس کا دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کونے کے اوپر سے کٹ گیا تو اسے کیا کہتے ہیں، موضوع منتفی ہو گیا، یعنی جس بازو کا مرفق سے دھونا تھا تو مرفق کے اوپر سے چیز کٹ گئی تو پھر اس کا دھونا ہی کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ اب اس بندے کی فقط ذمہ داری کیا ہوگی، بس ایک ہی بازو کو کیا دھونا ہوگی اس کی ذمہ داری، اور وہ چونکہ ایک بازو ہے نہیں تو وہ ظاہری بات ہے ڈائریکٹ ہی کیا بیسن کے نیچے دھوئے گا اسے۔ ہاں اگر جو ہے وہ کونی سے نیچے سے کٹے، دوسری صورت کیا ہے، کونی سے نیچے سے کٹے، پھر جتنا باقی ہے اس کا دھونا کیا ہوگا، واجب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ صورت حال ہوگی۔ اسی طریقے سے اضافی ہاتھ کی بحث ہے اور اضافی انگلیوں کی بحث ہے۔ اگر کونی کے نیچے کوئی اضافی ہاتھ ہے، کوئی اضافی چیز اگی ہوئی ہے، گوشت کا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی انگلی ہے، ٹھیک ہے، یا ہاتھ کے اوپر کوئی اضافی انگلی ہے، تو ان سب کا دھونا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ یعنی جس بندے کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میں تو فقط 5 انگلیاں دوں گا، جو 6ٹھی انگلی ہے وہ میں نے نہیں دھونی، نہیں، اس کو کیا ہے 6 کی 6 انگلیاں دھونی ہیں۔ یا جس کے بازو میں یہاں پہ فرق کریں، یہاں سے کوئی چیز نکلی ہوئی ہے بازو کے اندر سے، وہ جو چیز مرفق سے نیچے اگی ہوئی ہے اس کا دھونا بھی کیا ہوگا، ضروری ہوگا۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کے 2 جو ہے وہ بازو ہیں ذراع کے نیچے تو دونوں کا دھونا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر کوہنی کے اوپر سے 2 بازو اگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس میں جو اس کا اصلی بازو شمار ہوتا ہے اس کا دھونا ضروری ہوگا، اور جو زائد شمار ہوتا ہے اس کا دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دونوں بالکل پراپر طریقے سے اگے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی کوہنی ہے، وہ کہتا ہے اس کی بھی کونی ہے، اس کی بھی کونی ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا اصلی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بائیں 2 بازو ہیں، کیوں کر کے صورتحال اگر بن جائے پھر تو مشتبہ ہو گیا کہ آیا جو ہے وہ اس میں سے کون سا اصلی ہے، تو پھر احتیاط واجب کے طور پہ دونوں کا دھونا کیا ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ یعنی ٹوٹل یہ بندہ پھر 3 بازو دھوئے گا، ایک دایاں پورا دھوئے گا اور ایک جو بایاں ہے اس کو کیا پورا دھوئے گا۔ تو یہ کیا ہے، اس کے اصول ہیں جو یہاں پہ کیا ہوئے ہیں، ڈسکس ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی جی۔ اچھا، اس کے بعد جو مسئلہ ہے ہمارے پاس، ہاں، ید میں ظاہر اور باطن کی بحث آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ جو قانون ہم نے چہرے کے متعلق بیان کیا تھا کہ جو ظاہری حصہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا دھونا ضروری ہے، جو چھپ جاتا ہے حصہ، جو ناک کے سوراخ اندر کا حصہ جو چھپا ہوا ہے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے یا ہونٹ بند کرنے کی وجہ سے، اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ یہی سوال کہاں پہ آتا ہے، بازو دھونے میں آتا ہے کہ کیا بازو میں بھی کوئی ظاہر اور باطن ہے یا ظاہر اور باطن نہیں ہے۔ تو بازو میں ظاہر اور باطن تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بحث کیا ہے، ناخن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ناخن کا جو نیچے والا حصہ ہے کیا یہ ظاہر شمار ہوتا ہے یا باطن شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کا کہتے ہیں یہ بڑے ناخن رکھے ہوئے ہیں، خصوصاً خواتین نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ایک بحث چل نکلتی ہے کہ بھئی کیا اس کے نیچے جو پانی پہنچانا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ صحیح سیسانک اور باقی فقہا کیا موقف ہے کہ بڑے ناخن میں کوئی ایشو نہیں ہے، بڑے ناخن ہوتے نہیں، بڑے ناخن ہونے سے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو حصہ ظاہری ہوتا ہے وہ کس میں چلا جاتا ہے، باطن میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ باطن میں چلا جاتا ہے تو اب اس کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ناخن بڑے ہو گئے، ناخن بڑے ہونے سے جو انگلی کا ایک حصہ تھا وہ اس کے اندر چلا گیا، چھپ گیا، اب وہ نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس تک جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کوئی چیز لے کر اندر تک پانی پہنچانا یہ چیز ضروری نہیں ہوتی۔
لہٰذا ہمارے سامنے قانون کلی کیا آ گیا کہ جو ناخنوں کے نیچے باطن بنتا ہے چاہے ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے بنے اس کا دھونا کیا ضروری نہیں ہوتا۔ ابھی اسی طریقے سے ایک معنی کی بحث میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو میل کچیل ہے ناخن کے اندر، ٹھیک ہے، کیا اس کا ہٹانا ضروری ہے ضروری نہیں ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ میل کچیل کا حصہ کہاں سے ہے؟ وہ باطن سے ہے، وہ ظاہر سے تو نہیں ہے، وہ اندر ہی ہے، باطن کے اوپر ہی میل ہے، سب کچھ ہے، ظاہری طور پہ تو کوئی ادھر میل وغیرہ نہیں ہے نا۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ایک بندے نے ناخن کاٹے، ناخن کاٹنے کے بعد اب واضح طور پہ میل کیا جمی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ صحیح طریقے سے اس کو صاف نہیں کرتا اور اسی کے ساتھ کیا وضو کر لیتا ہے، اور فرض مسئلہ یہ ہو کہ وہ جو چیز جمی ہوئی ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے پانی سے، پھر اس کا کیا ہو جائے گا؟ وضو باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ناخن کٹنے کے بعد وہ حصہ کیا بن گیا تھا؟ ظاہر بن گیا تھا، جو پہلے چھپا ہوا تھا۔ اب اسی ظاہر کو دھونا واجب تھا، اور صورتحال کیا بنی کہ اس ظاہر کے اوپر کیا آ گیا تھا؟ میل کچیل آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس مسئلہ کو ہم عبارت کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر کیا ہے؟ 82 ہے منہاج میں سے۔ ٹھیک ہے، الوسخ یعنی میل کچیل، تحت الاظفار ناخنوں کے نیچے، تجب ازالتہ اس کو ختم کرنا، زائل کرنا واجب ہوگا، اذا یہ مشروط کر دیا، کب واجب ہوگا؟ اذا کان ما تحتہ معدودا من الظاہر، کہ جب اس ناخن کا جو ما تحت ہے نا نیچے والا حصہ وہ شمار ہوتا ہو ظاہر سے، یعنی وہ ظاہر بن چکا ہو، وکان مانعا من وصول الماء الیہ، اور وہ مانع بنتا ہو پانی تک اس تک پہنچنے کے لیے، یعنی ما تحت حصہ ظاہر شمار ہوتا ہو۔ ظاہر شمار کب ہوگا ما تحت حصہ؟ کہ جب واضح طور پہ وہ کیا ہے نظر آ رہا ہو، تب کیا ظاہر شمار ہوگا۔ وہکذا الحال، اور یہی صورت حال ہوتی ہے کہ فیما اذا قص اظفارہ، کہ ایک بندہ اپنے ناخن کاٹ دیتا ہے، فصار ما تحتہ ظاہرا، اب اس کا ما تحت جو پہلے باطن تھا اب وہ کیا بن جاتا ہے؟ ظاہر بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اصل معیار کیا ہے؟ ظاہر اور باطن کا ہونا ہے، ما تحت کا ہونا معیار نہیں ہے۔ اگر فرض کریں ناخن بڑا ہے اور اس کا ما تحت ظاہر شمار ہوتا ہے، ظاہر کیسے شمار ہوتا ہے؟ یوں کر کے دیکھیں تو وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ناخن کو یوں دیکھیں تو اس کا ظاہر نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے تو اس تک تو پانی پہنچانا کیا ضروری ہوگا، اور جو حصہ نظر نہیں آ رہا اندر چھپا ہوا ہے اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر کوئی مسئلہ شک والا آ جائے گا کہ اگر ایک کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ حصہ جو ہے وہ ظاہر میں چلا گیا ہے یا باطن میں چلا گیا ہے، کیا صورتحال ہے، تو اس کا دھونا بھی احتیاط واجب کے طور پہ ضروری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، یہ ہو گیا ہمارے پاس ناخن کا مسئلہ۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ظاہر اور باطن کا آتا ہے جیسے ہم شقوق کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 84 ہے۔ شقوق کو اب اردو میں کیا کہتے ہیں دیکھیں گے آپ، ماہرین کیا اس کا نام رکھتے ہیں۔ ظاہر الکف یعنی یہ جو ظاہری حصہ ہے اس کا، یہ باطن کف ہے نا، یہ ظاہر کف ہے۔ ظاہر کف میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈ کی وجہ سے یہ حصہ کیا ہے؟ ایڑیوں کی طرح بن جاتا ہے، جس طرح ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں نا، یہ حصہ کیا ہے؟ پھٹ جاتا ہے، خصوصاً جو لوگ زیادہ باہر کھیتوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو یہ حصہ کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا۔ پھٹ جانے کے بعد اب وہ جو اندر والا حصہ ہے نا، کیا وہ ظاہر بن گیا یا نہیں بن گیا؟ یہ بحث ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے پھٹا ہے کہ بالکل اندر والا حصہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یوں پھٹا ہوا ہے، جس طرح ایڑیاں انسان کی پھٹتی ہیں، ایڑیاں پھٹنے کے بعد اندر والا حصہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ، تو وہاں پھر غسل میں بھی کیا واجب ہوتا ہے کہ جو ایڑیاں اگر پھٹی ہوئی ہیں اور اندر والا حصہ نظر آ رہا ہے تو اس تک پانی پہنچانا کیا ضروری ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ جو ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو اندر والا حصہ باطن ہے اور باطن تک پانی نہیں پہنچائیں گے، اس سے ہم باطن نہیں کہہ سکتے۔ اس سے ہم باطن کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ جو چیز ظاہر ہو جائے پھر اس کا ظہور ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز نظر آ رہی ہے، جب اس کی چیز نظر آ رہی ہے تو اس کا دھونا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہی مسئلہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا یہاں پہ پیش آئے گا کہ اگر یہ جو ہاتھ کے اوپر سردی کی وجہ سے اتنی چیزیں بنی ہیں کہ وہ پھٹ گئی ہیں اور اس کا جو اندر والا حصہ ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کا دھونا بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ان کانت وسیعتن یرا جوفھا، یہ تعبیر ہے کہ اگر وہ اتنی جو ہے وہ وسیع طور پہ ہیں، وہ شقوق جو دراڑیں پڑی ہیں، کہ یرا جوفھا، کہ ان کا جو جوف ہے نا، ان کا جو اندر ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، تو واجب ایثار الماء الیہا، تو اس تک پانی پہنچانا واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر شک انسان کو پڑا رہے تو پھر بھی احتیاط واجب یہی ہے کہ پانی پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا قانون اس کا کیا رہے گا
غسل میں بھی یہ مسئلہ آئے گا کہ اگر ایڑیوں کا جو ایڑیاں پھٹنے کی وجہ سے حصہ کیا ظاہر بن گیا یا باطن بن گیا، آپ کہیں گے اگر آپ کو شک پڑا ہوا ہے نا ظاہر اور باطن کا، پھر بھی پانی پہنچانا واجب ہے. اور اگر واضح ہو گیا کہ وہ باطن ہے ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، پھر بھی پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. اور اگر یہ بات کلیئر ہوگی کہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس تک پانی پہنچانا ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا ظاہر ہونا واضح ہو یا باطن ہونا واضح ہو، پھر تو کلیئر ہے. اگر ظاہر اور باطن میں انسان مشکوک لگا رہے اور شک پڑ رہے تو پھر بھی پانی پہنچانا کیا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہماری بحث جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہوئی. اب جو ہے وہ ہم کس میں جا رہے ہیں؟ مسحتان میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، غسلتان کی یہ بحث مکمل ہو گئی ہے اور اس کی شرائط انشاءاللہ بعد میں کیا ڈسکس کریں گے ہم. مسحتان یہ بھی روایت کے جملے ہیں کہ الوضو و غسلتان و مسحتان، کہ دو مسح جو ہیں وہ وضو کا حصہ ہیں. ان میں سے مسح اولیٰ کی کیا بحث آتی ہے؟ مسح اولیٰ کی بحث کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک بحث ہے موضع مس، کہ جہاں پہ مسح کرنا ہے، اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ ممسوح، جس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ مسح کریں گے. اور دوسری بحث کیا آتی ہے؟ ماسح، یعنی جس کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ مسح کریں گے، جو کہ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بحث ہوگی کہ ممسوح کی بھی آپ حد بیان کریں، وہ حد کیا ہوگی؟ طول اور عرض کے اعتبار سے اس کو معین کریں. اور اسی طریقے سے ماسے کی بھی حد بیان کریں کہ ماسے کا حصہ کون سا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم مسح اولیٰ میں چلتے ہیں. تو مسح اولیٰ کا تعلق کس سے ہے؟ سر سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ممسوح کی کیا حد ہے؟ ممسوح کی حد ہمارے پاس کیا رہتی ہے؟ مقدم الراس رہتی ہے. پورا سر ہمارے یہاں نہیں رہتا، کان وغیرہ تو بالکل ہی اس میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، اور یہ وہی اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار ہے کہ جب راوی آ کے، زرارہ جیسے راوی اور دیگر جو فقہا تھے، وہ آ کے استنباط آپ سے سیکھا کرتے تھے. تو وہ روایت میں موجود ہے کہ راوی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مولا یہ قرآن سے کیسے آپ ثابت کرتے ہیں کہ پورے سر کا مسح نہیں کرنا، حالانکہ قرآن میں کیا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، کہ اپنے سروں کا مسح کرو. تو وہ جو مخالفین مذہب تشیع ہیں وہ تو پورے سر کا کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں. تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ فقط جو ہے وہ اگلے حصے کا چھوٹا سا حصہ مسح کرنا ہے؟ یہ کہاں سے آپ ثابت کرتے ہیں؟ تو امام اسلم کیا فرمایا تھا کہ لمکان الباء، کہ یہاں پہ وَامْسَحُوا رؤوسکم نہیں ہے بلکہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسکم ہے. رؤوس کے اوپر کیا ہے؟ حرف جارہ با لگا ہوا ہے، اور با کا ایک معنی کیا ہے؟ تبعیض کا معنی ہے، کہ با کس کو بیان کرتی ہے؟ بعض حصے کو بیان کرتی ہے، کہ تم اپنے سر کے بعض حصے کا کیا کرو؟ مسح کرو. تو اب وہ بعض حصے سے کیا مراد ہے؟ وہ بیک سائڈ والا حصہ ہے، دائیں والا، بائیں والا نہیں. وہ کہتے ہیں یہ سامنے والا حصہ ہے، بالکل جو مقدم راس ہے نا، سامنے والا حصہ. اور اس حصے کو فقہ میں کہتے ہیں اور رب اور راس کہتے ہیں. رب، ٹھیک ہے، رب ہم کہتے ہیں وہ دینار کو نا. تو رب راس کیسے کہتے ہیں؟ مقدم راس رب بنتا ہے، یعنی پورے سر کے آپ کیا چار حصے کر لیں، ایک پیچھے والا کر لیں، ایک سامنے والا کر لیں، اور دائیں اور بائیں کر لیں. تو یہ کیا کہلائے گا؟ رب اور راس کہے گا. تو مسح کا تعلق کیا ہے؟ مقدم راس سے ہے، کہ جیسے رب راس کہتے ہیں. اور یہ صفحہ نمبر 54 پہ ہے. الثالث کی جب بحث شروع ہوگی تو وہاں پہ اس چیز کو کیا معین کریں گے. اچھا، اب وہ مقدار کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، مقدار جو واجب مقدار ہے وہ تو انگلی ایک ٹچ کریں، اتنا ٹچ کریں، یہ مقدار بھی کیا کافی ہے. اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ یعنی جب یہ بحث ہوتی ہے کہ چلیں ممسوح کو آپ نے کہا کہ مقدم راس ہوگا، اب آپ یہ بیان کریں کہ مقدم راس کا کتنا طول ہو اور کتنا عرض ہو. تو وہاں پہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ مسمى المسح. مسمى مسح کیا ہوتا ہے؟ جس کو مسح کہا جا سکے، بس کہ آپ نے وہاں پہ کیا مسح کیا ہے. مسح کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ انگلی آپ نے رکھی، یہ وضع ہو گیا. مسح کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ کھینچیں، تھوڑا سا ہی جیسے آپ کھینچیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مسح کہلائے گا. تو اگر سر کے اوپر یہ انگلی رکھیں اور تھوڑا سا اسے کھینچیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مسح ہو جائے گا. یہی کیا واجب ہے. باقی اس کی مقدار عرض کے اعتبار سے اور طول کے اعتبار سے کتنی ہونی چاہیے؟ تو وہ 3 جو انگلیاں بند کی جاتی ہیں وہ مقدار کیا بیان کی گئی ہے. یعنی یوں کر کے اگر آپ مقدار بنائیں تو عرض کے اعتبار سے بھی 3 انگلیوں کے برابر ہو جو بند ہوتی ہیں، اور طول کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ 1 انگلی کے برابر ہو. تو وہ کیا بنتی ہے؟ اس کی مستحب مقدار کیا بنتی ہے. عبارت کے اوپر آ جاتے ہیں، وہاں سے چیز مزید آپ کے لیے واضح ہوگی. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 54 ہے ہمارے پاس. یہ الثالث ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مقدم راس کی تفسیر کیا ہوگی کہ وہ ما یقارب ربع. مقدم راس کیا ہے؟ کہ جو ربع راس ہوتا ہے، سر کا چوتھا حصہ، مما یلی الجبہۃ، جو پیشانی والی سائڈ والا ہے. پیشانی کے اوپر سے آپ دیکھیں تو جو سر کا حصہ بنتا ہے وہ مقدم راس ہو جائے گا. آگے مس میں کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنا مس ہونا چاہیے؟
वयक्फी फीह अलमुसम्मा तूलन वारजन, मुसम्मा काफ़ी होता है। यानी अगर कोई पूछे कि भाई मुकद्दम रास में सर के कितने हिस्से के मसा की जाते हैं, तो आप अरबी लफ्ज़ क्या बोलेंगे? मुसम्मा रास। मुसम्मा क्या कहते हैं? यानी जिसको नाम दिया जा सके कि कम अज़ कम इसने क्या है, सर पे मसा किया है, बस। ठीक है। वल अहवत इससे बाबन, ये एहतियात मुस्तहब है कि अरज कितनी मिकदार का हो, कदरा सलासत असाबे, कि 3 उंगलियां जो बंद करते हैं ना, अरज इतनी मिकदार के बराबर हो, चाहे वो 1 उंगली से करें। ठीक है। यहाँ पे ये आमतौर पे क्या कहा जाता है कि 3 उंगलियां बंद करके इससे यूं मसा करें, तो 3 उंगलियों से मसा करना साबित नहीं है। असल जो चीज़ है, फुक़हा ने जो रवायात से समझी, वो मिकदार को समझा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया था कि 3 उंगलियां यूं बना के ना इससे क्या मसा करें, ये मुराद नहीं थी। मुराद क्या थी कि 3 उंगलियां जब आप रखेंगे यूं सर के ऊपर, तो वो जो अरज बनेगी, अरज लंबाई, वो जो इतनी अरज बनती है, ये अरज क्या है, मिकदार क्या है, मुस्तहब है। अब ये 2 उंगलियां से बोल सकते हैं, आप 2 उंगलियां यूं करके मसा करें, यूं करके नहीं, यूं करेंगे तो उतनी मिकदार को आप कवर कर सकते हैं। 1 उंगली से भी कर सकते हैं, यूं करके क्या मसा करें 1 उंगली से, वो मिकदार क्या कवर हो सकती है। 3 से करेंगे तो फिर तो वाज़ेह है कि 3 की कवर हो जाएगी, 1 से यूं करके करेंगे तो 1 की कवर हो जाएगी। तो लिहाजा अरज को क्या कहते हैं, अला कदर सलासत असाब मजमूमा, कि कितना होना चाहिए, 3 उंगलियां हों, और 3 उंगलियां कौन सी, खुली भी ना हो, बल्कि क्या मिली हुई हों। तो मिली हुई बनेंगे तो ये जो उसकी हद बनेगी, इसे हम क्या कहेंगे, अरज कहेंगे। तूल इसका कितना हो जाएगा, व तूल कदर तूल इसबा, कि 1 उंगली का जितना तूल होता है, ये क्या हो जाएगा, तूल हो जाएगा, और अरज क्या है, ये मिकदार हो जाएगी। अब ये आप एक डब्बा क्या है छोटा सा बना लें, तो वो डब्बा क्या बन जाएगा, हमारा मस की एहतियात मुस्तहब वाली मिकदार बन जाएगी। वगरना मिकदार क्या है, 1 ही उंगली को यूं करके मिकदार क्या है, वो बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे तरतीब की कोई शर्त नहीं है। गसल में यानी चेहरा धोने में और बाजू धोने में तरतीब की शर्त थी ना कि आला से शुरू करें, असफल फल असफल लेकर आए, यहाँ पे कोई तरतीब नहीं। यहाँ नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। यानी कुछ रवायात में मौजूद है कि वो अमामा पहना होता था, और रावी कैसे करते थे, जो अमामा हटाया यूं करके उनके अंदर डाल दी, बस ये मसा हो गया। ठीक है। इमाम ने कहा कि ये काफ़ी है। हाँ, वो कहते थे कि भी सर्दी है, इतना बड़ा अमामा बांधते थे सारे। ठीक है। अमाम को तिजान और अरब कहते थे रसूल खुदा के, ये अरबों के क्या ताज हैं। ठीक है। उसकी तायद की अल्लाह के रसूल ने, और बाकायदा मर्दों के लिए ये चीज़ मुसाब करार दी कि या वो उनके सर पे क्या होना चाहिए, अमामा होनी चाहिए, या उनके सर पे क्या है, टोपी होनी चाहिए। यानी अल-काफ़ी के 2 बाब हैं। बाब जो है वो कलानिस है, टोपियों का बाब है, और एक बाब क्या, बाबुल अमाइम है। और इसे क्या कहा जाता है, हिजाब और रजुल कहा जाता है। रजुल का क्या है, हिजाब हो गया। जो शोरफा क्या है, इज्जत वालों का ये हिजाब है कि वो अपने सर को क्या है, कभी इस तरीके से भरना नहीं रखते, या टोपी में रखते हैं, या किस में रखते हैं, अमामे में रखते हैं। तो अब अमामे की रवायात क्या होती हैं कि अमामा पहना होता था, वो कहते थे सर्दी है, तो वो कैसे मसा करते थे, यूं अमामे को थोड़ा सा ऊपर करके अंदर क्या डाल देते थे यूं करके, या तो क्या इससे मसा हो जाता है, तो इमाम ने क्या इससे हो जाता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मसा में क्या है, 1 ही उंगली से मसा करने तो वो काफ़ी होता है। ऊपर से नीचे करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, कोई इस तरह की तरतीब यहाँ पे वाजिब नहीं रहती। हाँ, ये भी ठीक है। यानी यूं करके उंगलियां रख के यूं करके करें, लेकिन उन्होंने कहा ये 3 उंगलियों वाला मुस्तहब नहीं है। उन्होंने ये समझा मैंने 3 वाला मुस्तहब है, ये मुस्तहब नहीं है। यूं करके वो जब करेंगे तो वो एक लाइन बनेगी। हाँ, नहीं, ये सामने वाला हिस्सा होना चाहिए, साइड वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। मुकद्दम में रास, यानी जो साइड वाला हिस्सा कर रहे हैं, ये काफी नहीं होगा। हाँ, ये इस तरह ये जायज नहीं है। मांग इधर ऊपर वाले हिस्से पे बनी हो फिर ठीक है। वो आगे आ रहा है, बालों वाला मसला हम डिस्कस करते हैं, बालों पे मसा कर सकते हैं, इशू नहीं है वहाँ पे। ठीक। हाँ, ये दुरुस्त नहीं होगा ना, ये मुकद्दम तो नहीं है, ये साइड है ना आपका। ठीक। हाँ, ये थोड़ा सा एहतियात के खिलाफ हो जाएगा, थोड़ा डाल रहा है ना ये हिस्सा। हाँ हाँ, मुकद्दम के ऊपर रखें, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ठीक, अच्छा। तो लिहाजा अगर हम यूं कहते हैं, यानी एक मोरद हम बना लेते हैं कि एक बंदा जो आवाम का है या जो भी है, यूं करके उसने उंगलियां रखी यूं करके, और सर का मसा क्या यूं कर रहे हैं, उसका मसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि क्या उसने एहतियात मुस्तहब पे अमल किया, तो एहतियात मुस्तहब पे उसने तूल के एतबार से तो अमल कर लिया, ठीक है, लंबाई का, अरज के एतबार से अमल नहीं किया। अरज में करना चाहिए था तो फिर वो यूं रखता ना, यूं करके हाथ रखता। इसमें क्या हो जाता, अरज के एतबार से भी हो जाता, तूल के एतबार से भी एहतियात मुस्तहब पे अमल हो जाता। हाँ, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें तो फिर भी ठीक है मसा।
हाँ आगे पीछे कर लें, कोई इशू नहीं है, तरतीब नहीं है ना, मसा में तरतीब नहीं है आगे पीछे की। मसा का ये तरीका भी हो जाएगा, यूं करके करें, ठीक है, हाँ यूं करके करें, ये भी हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। जी जी हाँ, एक मिनट सवाल। नहीं नहीं, हाँ ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कि सर के जरिए से आपने मसा किसके ऊपर किया है, उंगलियों पे किया है, ठीक है। मासे क्या होता है, मासे क्या होता है, हरकत देने वाला होता है। तो हाथ अगर मासे बन रहा है तो सर को आपने साकिन रखना होगा, हाथ को क्या बनाना होगा, मासे बनाना होगा। अगर आपसे कोई कहे कि भाई सर के जरिए से उंगलियों पे मस करो, तो आप उंगलियों को रोकोगे यहाँ पे और सर को क्या हिलाओगे, तो सर के जरिए से आपने मसा किसके ऊपर कर दिया, उंगली के ऊपर कर दिया। इसी वजह से फुकहा क्या कहते हैं कि सर को आप हरकत ना दें, ठीक है, हाथ को हरकत दें। लेकिन अगर थोड़ी बहुत सर की हरकत हो जाए तो इशू नहीं रहता, क्योंकि थोड़ी बहुत हरकत से ये साबित नहीं हो जाता कि सर क्या बन गया, मासे बन गए। सर के मासे बनने के लिए जरूरी है कि फिर उंगलियों को भी क्या ब्रेक लगवाई जाए, ठीक है, और सर को क्या दिया, ज्यादा हरकत ही है। तो थोड़ी बहुत हरकत आ जाए, चलते हुए इंसान कर ले, वो इशू नहीं है। असल इशू क्या है कि मासे क्या बनना चाहिए, इंसान की उंगलियों को बनना चाहिए। तूल और अर्ज में जिससे मुसम्मा मस कहा जाए, ये मुराद है। मस ये नहीं, इतना इतना मस कर लें, ये मस तूल के एतबार से, अर्ज के एतबार से मुसम्मा है काफी। जी अरज के एतबार से भी यही है ना, ये इतना जो टच कर रहे हैं, ये अरज भी हो गया, तूल भी हो गया, इसे मसा कहते हैं। तो ये इस तरीके से करें, हाँ फिर भी ठीक है, तो ये उसमें आ जाएगा। जी जी वाज़ेह, ठीक है, मेरे ख्याल है मसला वाज़ेह है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये ममसूह के मासे की बात को मुकम्मल करें, हमारे पास टाइम खत्म हो गया, ठीक है। मजीद आप अगले अगले दर्स में सवाल जवाब रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ममसूह की जो बहस है, बालों की बहस है, ये हम कल छेड़ेंगे, ये तफसीली क्या बहस है। मासे की क्या फकत हम यहाँ पे हद क्या ले लेते हैं, तो मासे की हद कितनी है, मासे की हद क्या है, कोहनी से लेकर उंगलियों तक, ये जो पूरा हाथ है, इससे आप किसी भी जगह से मस कर सकते हैं, और दाएं और बाएं की कैद भी नहीं है, यानी मसा यूं भी कर सकते हैं, बाजू से भी कर सकते हैं, किसी तरीके से भी कर सकते हैं, मासे में क्या है, इशू नहीं है। और बाएं भी क्या है, हाथ आ सकता है, बाएं हाथ से भी क्या है, सर का मसा करें, इसमें भी क्या इशू नहीं रहता। अभी हम किसको फोकस कर रहे हैं, सर की निस्बत से, तो सर की निस्बत से ममसूह की क्या हद आ गई कि बस जिसको मसा कहा जाए, जिसको मस कहा जाए, ठीक है, कितने बिल्कुल थोड़ी सी क्या मकदार बना दें। मासे में जब बात आई तो मासे में हम क्या कहेंगे कि मासे कौन सा होना चाहिए, किसके जरिए से आपने मस करना है, उसके लिए क्या है, पूरा यद है, यद क्या है, कोहनी से लेकर यहाँ तक पूरा यद है, वो जाहिर हो या बातिन हो। इसमें एहतियात मुसाब क्या है कि वो दायां हाथ हो और दाएं में भी क्या हो, कफ हो, ये जो सामने वाला हिस्सा है ना, इससे आप करें, बाजू से क्या ना करें, तो ये क्या है, एहतियात मुसाब है, ये चीज भी वाजिब नहीं है। लिहाजा जब हम शरायत के भी बहस छेड़ेंगे तो वहां पे क्या है कि पूरा बाजू खुश्क हो चुके हों दोनों के दोनों, तब वो बहस आएगी कि आप दाढ़ी से पानी ले लें। फकत अगर हाथ खुश्क हो चुका है तो वो फिर बहस नहीं आएगी। वाज़ेह इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।